قرآن و حدیث کا جو علم ہے اور پھر دیگر جو علوم اس وقت متداول تھے اور متعارف تھے اسلامی دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا علم لدنی عطا فرمایا تھا کہ تمام علوم میں اور تمام فنون میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرت اور کمال عطا فرمایا، اور پھر آپ نے اس علمی خزانے کو جو آپ تک پہنچا باب مدینۃ العلم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دور میں جو دیگر عظیم ہستیاں موجود تھیں، آپ نے ان سے اکتساب فیض اور اکتساب علم فرمایا، خصوصاً اپنے والد محترم حضرت امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ وسلام اللہ علیہ، وہ آپ کے اساتذہ میں سے ہیں، اور ان کا اسم گرامی بھی یعنی آپ کی جو صفت ہے باقر، وہ خود بہت بڑا اعلان کر رہی ہے، جیسے امام ذہبی نے اور دیگر ہمارے بہت سے ائمہ نے حضرت امام باقر کا جو وجہ تسمیہ ہے اس کو لکھا ہے۔ کیا وجہ تسمیہ کیا ہے کہ بقر العلم فعرف اصلہ و خفیہ، بقرہ یہ کہتے ہیں پھاڑنا کسی چیز کو، تو فرماتے ہیں آپ کو باقر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ آپ باقر العلوم تھے، آپ نے علم کو پھاڑا اور علم کے اندر جو اس کی اصل تھی اور وہ جو مخفی اس کے حقائق تھے اس پر خود بھی آگاہ ہوئے اور لوگوں تک بھی آپ نے وہ گہرائی اور گہرائی والا علم پہنچایا۔ اس لیے یعنی آپ کے والد محترم کا جو لقب ہے اس میں بھی ان کا علمی کمال جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہر ہے اپنے والد محترم کا قرب اور ان کی جو شاگردی ہے اور ان کا جو تلمذ ہے وہ سب سے زیادہ حاصل رہا، اور پھر اس وقت دیگر جو عظیم ہستیاں خصوصاً تابعین تشریف فرما تھے تو آپ نے ان سے بھی اکتساب فرمایا، اور کئی صحابہ سے اپنے گھرانے کے علاوہ اپنے دادا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، حضرت امام زین العابدین، ان سب سے آپ نے یعنی اپنے دادا سے تو آپ کی زیارت ہوئی، حضرت امام زین العابدین کے ساتھ تو آپ نے اکتساب بھی فرمایا، لیکن آپ کے جو جد اعلیٰ ہیں حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے آپ نے مرسلاً روایتیں فرمائیں۔ مرسلاً سے یہ مراد ہے کہ ظاہر ہے اپنے والد سے سن کر، یہ آپ نے دادا سے سن کر، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال چونکہ 94 ہجری میں ہے اور آپ کی پیدائش 80 ہجری ہے حضرت امام جعفر صادق کی، تو آپ کو 14 سال تقریباً اپنے دادا جی کے ساتھ بھی قرب حاصل رہا حضرت امام جعفر صادق، اور پھر آپ کا وصال 148 ہجری ہے، یعنی تقریباً 68 سال آپ کی عمر ہوئی 80 ہجری سے 148 ہجری تک، اور آپ ہم اثر ہیں دیگر کئی ائمہ کے، جن میں سر فہرست حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت امام مالک جیسی ہستیاں شامل ہیں، اور آپ ان کے استاذ بھی ہیں، ہم اثر بھی ہیں، ہم عمر بھی ہیں، لیکن استاذ بھی ہیں۔ استاذ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت ہونے کی وجہ سے جو براہ راست حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو فیضان علمی تھا، وہ آپ تک اپنے بزرگوں اور اپنے جو قریبی رشتے تھے ان کے ذریعے پہنچا، اور بہت ہی بر وقت پہنچا، اور جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے باقاعدہ جو تحصیل علم کا سفر شروع فرمایا، اگرچہ اس سے پہلے آپ کی روایت ہے صحابہ سے بھی جو اس وقت تشریف فرما تھے دنیا میں، اور پھر جو کبار تابعین تھے ان سے، لیکن آپ کا جو علمی سفر ہے باقاعدہ طور پر اس کی روایت ہے کہ 20 سال کی عمر میں آپ نے شروع فرمایا۔ تو ظاہر ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان 20 سالوں میں جہاں تک پہنچنا تھا آپ پہنچ چکے تھے، چونکہ آپ کے گھر میں علم تھا، تو اس وجہ سے آپ کو ان کا بھی استاذ ہونے کا شرف حاصل ہوا کہ جو آپ کے ہم عمر تھے، تو ان میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ شامل ہیں، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے آپ کے لیے یہ کلمات ہیں جو امام ذہبی نے روایت فرمائے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ما رأیت افقہ من جعفر بن محمد سلام اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر بن محمد یعنی امام جعفر صادق سے بڑھ کے میں نے کوئی فقیہ نہیں دیکھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کا جو علم ہے فقہی بصیرت کی صورت میں عطا فرمایا ہو، وہ آپ سے بڑا کوئی نہیں تھا۔ اور ایک اور آپ کے شاگرد ہیں حضرت عمر بن ابی المقدام، وہ فرماتے ہیں کہ کنت اذا نظرت الی جعفر بن محمد علمت انہ من سلالۃ النبیین علیہم السلام، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ سے اکتساب فیض کرتا اور آپ کی زیارت کرتا، تو آپ کے چہرہ سے ہی اور آپ کے اخلاق سے ہی
نبیوں کی جو اصل ہے اور حقیقت ہے، انبیاء کا فیض نظر آتا آپ کی بزم میں اور آپ کی محفل میں، آپ کی مجلس میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ خود نبیوں کا فیض موجود ہوتا، یعنی محسوس ہوتا آپ کے پاس بیٹھ کر کے باقاعدہ انبیاء کا فیض ہے، علم کا جو جاری ہے۔ تو یہ وہ نسبت ہے آپ کی، خاص طور پہ چونکہ آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبی نسبت بھی رکھتے ہیں اور علمی نسبت تو موجود ہے، ولایت کی نسبت بھی موجود ہے، لیکن جو نسبی نسبت ہے اس کی وجہ سے یوں رنگ، جیسے حضرت امام اعظم امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو یہ کیفیت ہے کہ ظاہر اس نور کا اثر جو ہے شخصیات میں وہ موجود رہا۔ تو اس لیے حضرت عمر جو آپ کے ایک شاگرد ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس بیٹھ کر محسوس ہوتا انہ من سلالۃ النبیین، جیسے نبیوں کا فیض اور ان کی اصل جو ہے وہ اس کا رنگ موجود ہے آپ کی مجلس میں۔ اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی بہت بڑے امام ہیں اور 4 فقہاء میں سے ایک فقیہ ہیں، وہ بھی شاگرد ہیں حضرت امام جعفر صادق کے، لیکن یہ بھر عمر میں تو چھوٹے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ تو عمر میں برابر تھے، لیکن پھر بھی انہیں شرف آپ کے تلمذ کا حاصل ہوا۔ آپ کے والد کے بھی وہ شاگرد ہیں، حضرت امام باقر کے بھی شاگرد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، اور پھر حضرت زید بن علی یعنی حضرت امام جعفر صادق کے چچا ہو گئے، ان کے بھی شاگرد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو حضرت امام مالک کے جو کلمات ہیں، فرماتے ہیں اختلفت الیہ زمانہ، کہ میں مختلف اوقات میں حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا۔ فما کنت اراہ الا مصلیا او صائما او قائما، فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو میں نے عبادت کی حالت میں ہی پایا، یعنی آپ روزہ سے ہوتے اکثر، یا آپ کو حالت قیام میں پاتے، یا آپ کو حالت نماز میں، نماز کی کسی بھی کیفیت میں آپ تشریف فرما ہوتے۔ اور وما رأیتہ یحدث الا علی طہارۃ، کہ آپ نے پوری حیات مبارکہ میں، امام مالک فرماتے ہیں کہ کبھی بغیر وضو کے اللہ کے رسول کی حدیث بیان نہیں کی، آپ نے ہمیشہ باوضو ہی حضور کا اسم گرامی لیا اور وضو سے ہی آپ کی حدیث بیان کی۔ یہ ادب ہے علم کا اور ادب ہے شخصیات کا، اللہ تعالیٰ ادب والا بنائے، چونکہ علم جو ہے وہ ادب کا نام ہے، بلکہ ایمان بھی ادب کا نام ہے۔ حضرت قبلہ فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، کردم از عقل سوالے کہ بگو ایما چیز، عقل در گوش دلم گفت کہ ایما ادب است، کہ میں نے اپنے عقل سے پوچھا، کردم از عقل سوالے کہ بگو ایما چیز، ایمان کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں کہ عقل در گوش دلم گفت، عقل نے میرے دل کے کان میں کہا کہ ایمان ادب است، ایمان جو ہے وہ ادب کا نام۔ حضرت امام حلوانی شمس الائمہ جن کا لقب ہے، یعنی اماموں کے سورج شمس الائمہ، وہ فرماتے ہیں کہ ما اخذت الکاغذ الا بالطہارہ، فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کاغذ کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا، چاہے وہ لکھا ہوا ہے یا نہیں ہے، چونکہ کاغذ کو بنایا تو علم کے لیے گیا، اس لیے بنا ہے کہ اس پر لکھا جائے۔ ہو سکتا ہے جہاں میرا ہاتھ لگا ہے اسی جگہ اللہ کے رسول کی حدیث لکھی جائے، یا اللہ کے پاک کلام کا کوئی حصہ لکھ لو، یا یہ دونوں نہ ہوں، پھر بھی کاغذ تو ہے ہی ذریعہ علم، یہ چینل ہے، اسی لیے استعمال ہونا ہے، اور اس کا کوئی کام نہیں۔ کاغذ اس لیے بنا ہے کہ اس کے ذریعے علم منتقل ہو، قلم اس لیے بنا ہے کہ اس کے ذریعے لکھا جائے۔ تو علم تو اللہ کی بارگاہ میں بڑی شان رکھتا ہے۔ قلموں کی اللہ نے پہلی واحد میں ہی ذکر فرمایا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ نے اس قلم کا ذکر تو پہلی واحد میں ہی فرمایا جو ذریعہ علم ہے، نون والقلم وما یسطرون، اللہ نے قلم کی قسم اٹھائی ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ جو علم کے ذرائع ہیں یہ اتنے اہم ہیں، اتنے یعنی عزت پانے والے ہیں یہ ذرائع علم اللہ کی بارگاہ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قسم کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو لہٰذا فرماتے ہیں امام مالک کہ آپ نے کبھی بغیر وضو کے حدیث بیان نہیں کی، اور یہی امام مالک کی سنت ہے کہ امام مالک نے 84 سال آپ کی عمر ہوئی اور کبھی حدیث جو ہے آپ نے بغیر ادب کے اور وضو کے بیان نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام نبوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تہذیب الاسماء والصفات شافی امام ہیں حدیث کے، آپ فرماتے ہیں واتفقوا علی امامتہ و جلالتہ و سیادتہ، کہ حضرت امام جعفر صادق ان ہستیوں میں سے ہیں کہ جن کی امامت پر بھی اتفاق ہے تمام امت کا، اور آپ کی جلالت شان، آپ کی عظمت پر بھی، اور آپ کی سیادت پر، آپ کی جو سرداری والی شان ہے آپ کی، یعنی ہر معاملے میں آپ کی عظمت جو ہے وہ مسلمہ ہے پوری امت مسلمہ میں، کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں
کہ جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو اور حضرت امام جعفر صادق کی ان تمام صفات اور عظمتوں اور شانوں کا معترف نہ ہو۔ اور حضرت امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں، جو کہ وہ رجال پر ہی پوری کتاب ہے، تو اس میں فرماتے ہیں حضرت امام جعفر کے بارے میں کہ احد الائمۃ الاعلام بر صادق کبیر الشان۔ یہ آپ کی عظمتیں بیان کی کہ آپ ائمہ میں سے ہیں اور نیک ہیں اور سچے ہیں اور بہت بڑی شانوں والے ہیں۔ تو یہ کلمات ثنا ہیں جو حضرت امام جعفر صادق کے بارے میں امت مسلمہ کے عظیم افراد نے، چاہے وہ آپ کے شاگرد تھے یا براہ راست آپ کی شاگردی سے فیض یاب تو نہیں ہو سکے، لیکن بعد میں جنہوں نے آپ کے بارے میں یہ مبارک آپ کے علم سے فیض حاصل کرنے کے بعد یہ کلمات کہے ہیں۔ تو ہم اس عظیم ہستی کہ جس کو ہر حوالے سے عظمتیں اور سیادت اور قیادت حاصل ہے اور امامت کا منصب حاصل ہے، ان کی کچھ نصیحتیں ہیں کہ جو آپ نے مختلف اوقات میں فرمائی ہیں۔ اور پہلی نصیحت جو ہے وہ ایک ذرا تفصیلی ہے، وہ آپ نے اپنے شہزادے کو فرمائی، حضرت امام موسیٰ الکاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ۔ اس کو جو آپ کے انہیں وصیت فرمائی وہ حلیۃ الاولیاء میں حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے ذکر میں آپ کی بڑا تفصیلی ذکر فرمایا حافظ ابو نعیم نے، اور اس میں آپ کی یہ نصیحتیں بھی بیان فرمائی۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو راوی ہے حدیث پاک کا الحیثم نامی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت امام جعفر صادق کے جو شاگرد ہیں ان میں سے کسی ایک نے بیان کیا کہ دخلت علی جعفر و موسیٰ بین یدیہ، ایک دن میں آپ کی خدمت میں پہنچا اور حضرت موسیٰ آپ کے صاحبزادے بھی آپ کے پاس تشریف فرما تھے، وہو یوصیہ بہذہ الوصیہ، اور وہ اپنے شہزادے کو یہ وصیت فرما رہے تھے حضرت امام موسیٰ کاظم کو۔ فکان مما حفظت منہا ان قال، جو باتیں مجھے یاد رہیں ان نصیحت بھرے کلمات میں سے امام جعفر صادق کے، تو وہ کلمات یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا یا بنیہ اقبل وصیتی واحفظ مقالتی فإنک ان حفظتها تعیش سعیدا وتموت حمیدا، کہ اے بیٹے میری وصیت کو قبول کرو، توجہ سے سنو اور اسے میری گفتگو کو یاد رکھو۔ اگر آپ نے یاد رکھی تو آپ سعادت مند زندگی گزاریں گے، سعادت و نیک بختی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اور ایسی انداز میں آپ کو موت آئے گی کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی آپ کامیاب ہوں گے اور لوگوں کی زبانوں پر بھی آپ کی تعریف ہوگی، اچھے کلمات ہوں گے۔ یا بنیہ، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا من رضی بما قسم لہ استغنا، جو اس پر راضی ہو گیا جو اس کے لیے اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا، اس کے مقدر میں اللہ نے جو لکھ دیا ہے، جو اس پر راضی ہو گیا وہ مستغنی ہو گیا، وہ بے نیاز ہو گیا، جو یعنی قناعت اختیار کر لیتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو رضا ہے، اللہ کی رضا کے ساتھ جو راضی ہونا ہے، یہ ایسی کمال ایک صفت ہے انسان کی کہ گویا اس کے سارے جھگڑے اور اس کے جو ذہنی ٹینشنیں ہیں ہر چیز ختم ہو جاتی ہے اگر وہ یہ سمجھ لے کہ اس رب کا یہ فیصلہ ہے کہ جس سے بڑھ کے کائنات میں کوئی عادل نہیں ہے۔ وہ فرماتا ہے میں کسی پر ذرہ بھر ظلم نہیں کرتا، چاہے وہ کھانے پینے کے معاملات ہیں، رزق کے معاملات ہیں، یا وہ اولاد کے معاملات ہیں اور امور ہیں انسان کی زندگی کے، تو ہر معاملے میں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلہ جو ہے وہ مسلمہ ہے۔ تو جو راضی ہو گیا فرمایا وہ مستغنی ہو گیا، صحیح معنی میں غنی بن گیا۔ اور پھر فرمایا ومن مد عینہ الی ما فی ید غیرہ مات فقیرا ومن لم یرضى بما قسمہ اللہ لہ اتہم اللہ فی قضائہ۔ فرمایا اسی کی تفصیل بیان فرمائی، فرمایا جس شخص نے لالچ کی نظریں دوسروں کے مال پر رکھیں تو وہ فقیر ہی مرے گا، یعنی جو دوسروں کی دولت ہی دیکھتا رہا تو اس کا پیٹ کبھی بھر نہیں سکتا، اسے کبھی سکون اور اطمینان قلب بھی نصیب نہیں ہو سکتا، وہ آخر تک ہی اس کے اندر کی بھوک ختم نہیں ہوگی، مات فقیرن، بھوک کی حالت میں ہی موت آئی۔ اور جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی جو قضا ہے، اللہ تعالیٰ کو جو فیصلہ ہے گویا اس نے اس پر تہمت لگائی ہے، یعنی جو اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں تو وہ یہ کہہ رہا ہے گویا کہ اللہ کا فیصلہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس سے بڑھ کے کون بدبخت ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے فیصلے پہ راضی نہ ہو اور اس فیصلے کو ظلم سمجھے، اس ہستی کا فیصلہ کہ جو اعلان فرماتی ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ بھر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم سمجھتے ہیں شاید رزق جو پیسے کا نام ہی ہے، رزق تو بے شمار وہ احسانات ہیں اور نعمتیں ہیں پیارے رب کی، کبھی پیسے کم ہوتے ہیں لیکن انسان کی صحت کا مال ہوتی ہے،
اب آپ دیکھیں کہ صحت جو ہے یہ کسی دکان سے آپ کو نہیں مل سکتی، آج کل تو تشخیص بھی نہیں ہوتی، آپ ہسپتال سارے گھوم آئیں، اسلام آباد تک جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا مرض کون سا ہے، دنیا کے سارے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا صحت سے بڑھ کے کیا دولت ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کے پاس ہو سکتا ہے پیسے کم ہوں، لیکن یہ دولت صحت جو ہے، جو ہو سکتا ہے پیسے والا جو زمین کا مالک ہو، پورے شہر کا مالک ہو، لیکن وہ ایک لقمہ بھی نہ کھا سکتا ہو کیونکہ اس کی زبان کا ذائقہ ہی ختم ہو چکا ہو، بیماری اور دوائیوں کے بعد کیا ذائقہ رہ جاتا ہے۔ کئی بوڑھوں کو سنا ہے کہ اب تو کوئی چیز مزہ نہیں دیتی، مسئلہ کیا ہے کہ اب نہ وہ جوانی رہی ہے اور نہ وہ حالت جسم کی رہی ہے کہ اب چیزوں کی لذت محسوس ہو، یعنی چیزیں ایسے جیسے آپ بس اندر زندہ رہنے کے لیے کچھ گزار رہے ہیں، باقی وہ جو مزے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لہذا صحت کتنی بڑی دولت ہے، اولاد کا ہونا کتنی بڑی دولت ہے، زندگی میں سکون اور اطمینان کی کیفیت اور پیار محبت کرنے والے دوست مل جانا، رشتے مل جانا، ماں باپ کی محبت اور سایہ، اپنے میاں بیوی کا آپس میں جو بہتر تعلق ہے، حضور فرماتے ہیں یہ 25% جو ہے سعادت جو ہے وہ المرأۃ الصالحہ، اگر آپ کا رشتہ ٹھیک ہے، میاں بیوی کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے، تو فرمایا یوں سمجھیں کہ 25% نیک بختی آپ کو حاصل ہو گئی۔ 25% نیک بختی، حضور نے فرمایا کھلا گھر ہے، اگر آپ کو چھت مل گئی ہے اور آپ گھر والے ہیں تو مزید 25% حاصل ہے، اگر آپ کے پاس آپ کا پڑوسی اچھا ہے تو فرمایا مزید 25% حاصل ہے، اور اگر آپ کے پاس سواری بھی موجود ہے تو فرمایا اگلا آخری 25% بھی۔ اس طرح 100% سعادت حضور نے ان 4 چیزوں کو بیان فرمایا، اور ہم نے کبھی ان کی کوئی قدر ہی نہیں کی، نہ ہمارے ذہن میں کوئی ان کا خیال ہوتا ہے۔ اچھے پڑوسی، الحمدللہ یہ ہمارے جو محلے ہیں سب کتنے پیار محبت سے لوگ رہ رہے ہیں، کوئی کا دکا کہیں مسئلہ ہوگا لیکن کم سے کم میں جہاں رہتا ہوں تو ہر طرف اچھے لوگ ہیں، یعنی ان کی وجہ سے سکون ہے زندگی میں، اور جس کی وجہ سے آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو اس سے بڑھ کے سکون کیا ہوتا ہے، آپ کو کسی پڑوسی سے کوئی شکایت نہ ہو۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ 25% ہے سعادت، 4 من السعادہ، 4 سعادت کی چیزوں میں سے 25% اچھا پڑوسی ہے، 25% آپ کی بیوی کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور 25% آپ کی سواری ہے، اور 25% آپ کا گھر ہے۔ یہ سب کچھ ہے، دنیا جتنی پاگل ہو کے گھومتی رہے بالآخر اس نے یہی چیزیں ہی حاصل کرنی ہیں، اگر آپ کو حاصل ہیں تو پھر آپ اللہ کا شکر ادا کریں، یہ شکر کے لمحے ہیں، یہ شکایت کے لمحے نہیں ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، آپ جتنا شکر کریں گے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اور اضافہ اور برکت ہوتی چلی جائے گی۔ تو لہٰذا آپ نے اپنے بیٹے کو شاکر بنانے کے لیے یہ مبارک وصیتیں فرمائیں، اور پھر فرمایا وَمَنِ اسْتَصْغَرَ ذَلَّةَ نَفْسِهِ اسْتَعْظَمَ ذَلَّةَ غَيْرِهِ، جس نے اپنے گناہوں کو چھوٹا سمجھا، اس کا مطلب ہے وہ دوسروں کے گناہوں کو بڑا سمجھتا ہے، اور مَنِ اسْتَصْغَرَ ذَلَّةَ غَيْرِهِ اسْتَعْظَمَ ذَلَّةَ نَفْسِهِ، اور جس نے دوسروں کے گناہوں کو بڑا سمجھا، چھوٹا سمجھا، تو گویا وہ اپنے گناہوں کو بڑا سمجھتا ہے۔ یعنی انسان کو اپنے عیبوں پر نظر رکھنی چاہیے، دوسروں کے عیبوں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ دوسروں کا ایک آدھ عیب ہی ہمیں پتہ ہوتا ہے، اور پوری زندگی ہر مجلس میں اسی غیبت میں لگے رہتے ہیں، اور اپنے سارے عیب پتہ ہیں، اور اپنے ہر عیب کے لیے ہم نے اپنے لیے جسٹیفیکیشن پیدا کی ہوئی ہے۔ ہم تمام عیبوں کے ساتھ بھی خود کو اچھے لگتے ہیں، جتنے عیب ہمارے اندر موجود ہیں پھر بھی ہم خود سے پیار کرتے ہیں، اتنی کنگھی کرتے ہیں، اور صبح چہرے دھوتے ہیں اور خوشبوئیں لگاتے ہیں اور کریمیں لگاتے ہیں، اس کے باوجود کہ ہمیں پتہ ہے کہ کتنے عیب اور کتنی غلاظتیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ لیکن فرمایا ہے انسان دوسرے کی جب ایک آدھ عیب کا پتہ ہوتا ہے اور اس سے پوری زندگی نفرت کرتا ہے، اور جس کے سارے عیب پتہ ہیں وہ اتنا سیلف آبسیسڈ ہے، سیلف آبسیشن کا اتنا شکار ہے، پوری زندگی اور پورا دن سیلفیاں بنانے میں گزار دیتا ہے۔ جہاں کوئی تصویر دیکھتا ہے تو اپنی تصویر ہی دیکھتا ہے، اس میں گروپ فوٹو میں کسی اور سے اس کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ یہ سیلف آبسیشن ہے انسان کی، یعنی اپنی محبت میں انسان اتنا گم ہے، اتنا غرق ہے کہ دنیا ساری کے عیب یاد ہیں اور اپنی صرف خوبیاں اور حسن یاد ہیں۔ فرمایا یہ چیز انسان کے سدھار کی طرف نہیں لے جاتی، یہ الٹا اسے بگاڑ کی طرف لے جاتی۔ جس نے اپنے عیبوں کو دیکھا وہی ٹھیک کرے گا، اور جسے عیبوں کا خیال ہی نہیں، دوسروں کے عیب ہی پوری زندگی نتھی اپنے گناہوں کی جو خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے گناہوں پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ جب انسان کو اپنے عیبوں کی خبر ہوتی ہے تو پھر دنیا اچھی لگنا لگتی ہے۔ اور پھر فرمایا من کشف حجاب غیرہ انکشفت عورات بیتہ، جس نے دوسروں کی پردہ دری کی، دوسروں کا پردہ ہٹایا، اس نے اپنے گھر کے عیب کھولے۔ یعنی آپ دوسرے میں عیب نکالیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کی برائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے ساری برائیوں کو آپ نے تشتز بام کر دیا۔ چونکہ آپ کسی کا عیب بیان کریں گے تو دنیا بھی آپ کے قصیدے نہیں گائے گی، آپ کے وہ باتیں بھی آپ کے ساتھ جوڑے گی جو آپ کے اندر نہیں ہیں۔ تو لہٰذا اگر چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کی عزت کرے اور آپ کے عیب چھپے رہیں تو پھر عیب چھپائیں تاکہ دنیا آپ کے عیب چھپائے۔ اگر ہم دوسروں کے عیب ظاہر کر کے یہ امید رکھیں کہ
کہ ہمارے عیب جو ہیں وہ چھپے رہیں گے، تو فرمایا خیال است و محال است و جنون، جس نے دوسروں کے عیب کھولے اس کے عیب بھی کھولے۔ اور پھر سب سے بڑی بات